السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کے میرے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اکثر و بیشتر لوگ نماز غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، یا تو وہ رکوع و سجود کرنے میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، یا پھر قرات کرنے میں بے ترتیب کر دیتے ہیں۔ آپ پوری ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو نماز کے بارے میں پوری جانکاری اس ویڈیو کے ذریعے حاصل ہو جائے گی۔ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز اس طریقے سے پڑھیں تاکہ نماز آپ کی درست ہو اور صحیح طریقے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے۔ تو آئے چلتے میں طریقہ بتاؤں، اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے دینی مسائل کے ویڈیوز ڈیلی آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نماز کی جو 6 شرائط ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، ان کو آپ سن لیں۔ اگر یہ 6 چیزیں نہیں پائی گئی نماز شروع کرنے سے پہلے تو آپ کی نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا پاک ہونا، نمازی کے بدن کا پاک ہونا، نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا، اور نمازی جس جگہ نماز ادا کر رہا ہو اس جگہ کا پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی مردوں کو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کو سوائے ہتھیلی کے، چہرے کے اور ٹخنا کے نیچے جو پاؤں ہے اس پاؤں کے علاوہ سارے بدن کو چھپانا فرض ہے۔ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہو جس سے ان کے بال کی سیاہی نظر آئے تو اس صورت میں بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ دوپٹہ آپ ایسا اوڑھیں میری ماں اور بہنیں جب نماز پڑھیں تاکہ بال کی سیاہی بالکل نظر نہ آئے۔ تیسری شرط ہے وقت۔ آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں، جس وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں، وقت کے اندر اس نماز کو ادا کیا جائے۔ چوتھی شرط ہے نیت۔ جس نماز کی آپ نیت کر رہے ہیں، یعنی اگر سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کا ارادہ دل میں ہونا ضروری ہے اور زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ پانچواں ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور چھٹا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے اس کو ہے جب ہم لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ناف کے نیچے جو باندھ لیتے ہیں، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ جو نماز شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 6 شرائط ہوئے جن کا نماز سے پہلے پایا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اب آئیے چلتے ہیں نماز کا طریقہ بتاتے ہیں کہ نماز میں کیا کیا پڑھیں اور کس طریقے سے پڑھیں۔ کیا کیا پڑھیں یہ تو سب کو معلوم ہوگا، لیکن کس طریقے سے پڑھیں یہ سب کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہی غلطیاں اکثر و بیشتر لوگ نماز میں کر جاتے ہیں جن سے ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، آپ پوری ویڈیو کو آخر تک غور سے سنیں۔ جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے، ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو مقبول کب ہوگی؟ جب آپ نماز کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے ادا کریں گے تب۔ آپ سیکھنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ جانکاری لینے کی کوشش کریں۔ تو اگر مثال کے طور پہ ہم نماز ظہر کی نیت کر رہے ہیں، نماز ظہر پڑھ رہے ہیں 4 رکعت سنت، تو نیت کس طرح کریں گے؟ اگر جو حضرات عربی میں کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کریں گے، نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔
جو حضرات اردو میں کرتے ہیں وہ اس طرح کریں گے: نیت کی میں نے نماز ظہر کی 4 رکعت سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو سیدھا کرنا ہے قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا؟ ثنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پورا آخر تک پورا سورہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسری سورہ کو پڑھنا ہے، جیسے اگر آپ کو علم تر کیف یاد ہے تو آپ علم تر کیف پڑھ لیں۔ جس کو 10 سورہ یاد ہے علم تر کیف سے تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ علم تر کیف مثال کے طور پہ پڑھیں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پڑھ کر کے پوری سورت کو، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جب جائیں سیدھی طریقے سے آپ کا پیٹھ سیدھی طریقے سے جھکے اور آپ کا پیٹھ سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جب رکوع سے کھڑے ہوئیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد یہ دونوں کہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ آپ کو نہیں کہنا ہے، آپ کو صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ ایک بات غور کریں، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوئیں تو سیدھا کھڑے ہوئیں اور اتنی دیر آپ کھڑے رہیں کہ جتنی دیر میں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ایسی غلطی کر جاتے ہیں جن سے نماز ان کی درست نہیں ہوتی ہے۔ رکوع میں گئے اور رکوع سے بھی سیدھا کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ سجدے میں چلے گئے۔ سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں رکوع میں جو تسبیح پڑھیں گے وہ تسبیح یہ پڑھیں گے: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں پھر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ ادا کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھیں گے۔ یہاں بھی آپ غور کریں کہ آپ جب پہلے سجدے سے اٹھیں گے بیٹھنے کے لیے تو آپ سیدھی بیٹھیں، یعنی اتنی دیر آپ بیٹھیں کہ کم از کم اتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ کہہ لیں، اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے۔ یہاں بھی اکثر و بیشتر لوگ اکثر غلطیاں یہ کر جاتے ہیں کہ سجدے سے اٹھے، ابھی سیدھا بیٹھے نہیں تھے کہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ یاد رکھیں سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سیدھے نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ 2 سجدہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ غور کریں، پہلے میں کیا پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے بعد؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جن کو زیادہ سورہ یاد ہے، 10 سے زیادہ سورہ یاد ہے، الم تر کیف سے یا بہت سارے سورہ یاد ہیں، تو اگر آپ نے پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھا تو دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سورہ قریش۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ قریش ہی پڑھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ سورہ قریش نہیں پڑھنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں آگے کی سورہ پڑھوں، تو یہ یاد رکھیں کہ بیچ میں ایک سورہ چھوڑ کر کے پڑھنا یہ منع ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ یعنی بیچ میں ایک سورہ، سمجھ لیجیے آپ پہلے الم تر کیف ہے، اس کے بعد لإیلاف قریش ہے، اس کے بعد ارأیت الذی ہے، یعنی سورہ فیل، اس کے بعد سورہ قریش، اس کے بعد سورہ ماعون۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فیل الم تر کیف پڑھا، اب دوسری رکعت میں چاہتے ہیں کہ سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش نہ پڑھ کر کے ہم ارأیت الذی پڑھیں، تو بیچ میں ایک سورہ چھوٹا، تو شریعت یہ کہتی ہے بیچ میں ایک سورہ چھوڑ کر کے یہ پڑھنا ممنوع ہے، درست نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو نماز درست ہوگی ہی نہیں۔ اگر آپ چھوڑ کر پڑھنا چاہیں تو دو چھوڑیں یا 2 سے زیادہ چھوڑیں، ایک سورہ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب آپ قرأت کریں تو قرأت میں اتنی آواز ہونی چاہیے
کہ آپ خود سن سکیں۔ اگر آپ کی خود کی اتنی آواز نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں خود نہیں سن رہے ہیں تو اس سے آپ کی نماز درست ہوگی ہی نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں نماز میں۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات یہ کہ پہلے کے لوگ، میری ماں اور بہنیں یا پہلے کے لوگ جو سورہ یاد کرتے تھے وہ اماں پارا سے سورہ یاد کرتے تھے۔ تو اماں پارا میں جو ترتیب ہے، پہلے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، یعنی پہلے سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سورہ خلاص ہے، یہ ترتیب ہے اماں پارا میں۔ لیکن قرآن شریف میں کیا ہے؟ یہ سب سے آخر میں، یعنی سورہ ناس سب سے آخر میں ہے۔ تو آپ جو ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے اماں پارا سے یاد کیا ہو، اسی ترتیب سے نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا بالکل نہ کریں۔ اگر آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ پہلے قرآن شریف میں دیکھ لیں، آپ کو جتنی سورہ یاد ہے، 4 سورہ یاد ہے، 5 سورہ یاد ہے، آپ قرآن شریف میں دیکھ لیں کہ کون سورہ کس کے بعد ہے۔ قرآن شریف میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ نماز میں پڑھی جاتی ہے سورہ مقدسہ۔ جو ترتیب اماں پارا میں ہے اس ترتیب کے ساتھ ہرگز بالکل نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو اب معلوم ہو چکا۔ اب آپ قرآن شریف میں جا کر دیکھ لیں کہ جتنی سورہ آپ کو یاد ہے کہ اتنی سورہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو تبت یدا سے یعنی سورہ لہب سے یاد ہے، تو سورہ لہب سے قرآن شریف میں کیا ہے؟ سورہ لہب ہے، اس کے بعد سورہ خلاص ہے، اس کے بعد سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورہ ناس ہے، یعنی 4 سورہ آخر میں بچتی ہے۔ تو آپ یہ ترتیب دیکھ لیں، تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو نماز میں پڑھنا ہے، بیچ میں ایک سورہ چھوڑ کے نہیں پڑھنا ہے۔ جن حضرات کو ایک ہی سورہ یاد ہے، 2 ہی سورہ یاد ہے، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ ایک ہی سورت کو بار بار ہر رکعت میں پڑھیں۔ اگر 2 سورہ یاد ہے تو 2 سورہ آپ پڑھیں، پہلی رکعت میں 1 سورہ، دوسری رکعت میں 1 سورہ، تیسری رکعت میں پھر اس انداز میں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پہلی رکعت جب آپ کی پوری ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اسی طرح سے آپ سورہ کو پڑھیں گے اسی ترتیب کے ساتھ۔ پھر رکوع میں جائیں گے، جس طرح میں نے بتایا پہلے کی طرح کریں گے۔ جب 2 رکعت ہو جائیں گی تو آپ بیٹھ جائیں گے، قاعدہ میں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد تشہد پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ۔ جب انگلی اٹھاتے ہیں اشہد اللہ، لفظ اللہ کو اٹھائیں گے، اللہ الہ جب کہیں گے تو گرا دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو چونکہ ہم نے 4 رکعت کی نیت کی تھی تو 2 رکعت پوری ہوئی، تو 2 رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوں گے۔ پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ رکوع یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کر کے، اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 2 رکعت اور پوری کریں گے۔ 4 رکعت جب ہو جائیں گی پوری، پھر بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے جو میں نے پڑھا تحیات للہ۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے آپ کی نماز درست اور صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ جب آپ نماز پڑھیں تو جلدی بازی نہ کریں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سورت کو پڑھیں، سورت کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو آپ یہ بالکل ضرور خیال رکھیں، جب آپ سورہ پڑھیں تو اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے، کم از کم وہ آواز کو آپ خود سن سکیں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں وہ آپ خود سمجھ سکیں۔ جب آپ رکعت کے لیے نیت کریں گے، جب پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو اس میں بھی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ خود سن سکیں، ورنہ اگر آپ کی اتنی آواز بھی نہیں ہوئی کہ آپ نے خود نہیں سنا تو آپ کی نماز شروع ہوگی ہی نہیں۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جن کو بتانا بہت ہی ضروری تھا۔ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں تو آپ کمنٹ میں کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔